21ویں صدی اور آنے والا پاکستان، کوئی چاہے یا نہ چاہے، یہ اقبال کا پاکستان اور اقبال کی صدی۔ ہماری ٹیکسٹ بکس میں، ہماری میڈیا میں جب اقبال کی بات کی بھی جاتی ہے تو یا تو بحث صرف ایک مصور پاکستان کے طور پر کی جاتی ہے، یا صرف یہ بحث کی جاتی ہے کہ ان کی ریاست کی، جس ریاست کو وہ بنانا چاہتے تھے، اس کی تشکیلی شکل کیا ہونی چاہیے۔ اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ جوانوں کو میری آواز سہر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو ہے میری یہ، میرا نور بصیرت عطا۔ اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان سے۔ ایک شاہین شیر دلیر کو جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دے، اور دوسرا جو پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات کرے، وہ مسلک مردوں میں خدا کا خدا بس پہ ہو، جو مذہبی ملا کا بدات اللہ بدات پہ ہو۔ ان زمین و آسمان کا جو فرق ہے، جو فرق جو ایک شاہین میں، جو فرق جو کبے وہ فرق جو ایک بلبل، ممکن نہیں ہے بلبل کے لیے کہ شاہین کی نگاہ رکھ کے شاہین کی فضا میں پرواز کرے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے جو صرف رسم آزاد ہے وہ روح بلالی کو جان سکے، جب تک اس میں وہ روحانی نور، وہ بصیرت، طاقت و قوت اللہ کے رسول سے نسبت تعلق کو مہدی محمد سے مفاتوں میں تعلق دے رہے ہیں۔ اس قوم کو اللہ کے رسول سے کیوں نہیں جوڑا آپ نے؟ ہم اپنے بزرگوں سے شکایت کرتے ہیں۔ یہ اطمینان رکھیے اللہ کے فضل سے، اقبال اللہ تعالیٰ نے خیرات کے طور پہ نہیں بھیجے تھے ہمارے درمیان، وہ چندے اور ڈونیشن کے طور پہ نہیں دیے گئے تھے، وہ اللہ کا ایک خاص تحفہ تھا جو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ زندہ روح ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک نہر، ایک چشمہ جس کا فیض جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج 21ویں صدی کے آغاز میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا، اور یہ انقلاب علماء نے نہیں، دانشوروں نے نہیں، مفکروں نے نہیں، اساتذہ نے نہیں، ان نوجوانوں نے برپا کرنا ہے اور کرنا شروع کر دیا ہے جن کو اقبال کی نور بصیرت عام کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہے کہ ہماری اس بات سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے اور خفا ہوں گے، لیکن یہ وقت امت کی عزت اور آبرو اس وقت اسٹیج پہ لگے گی، اس وقت پاکستان کا مستقبل اسٹیج پہ ہے۔ ہمیں خوف بھی ہے، ہزار خوف ہوں، لیکن زبان دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ پلک رو کر یہ نسل آپ نے پیدا کرنی ہے کہ جو حرام اور حلال کی تمیز جانتی ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس کو یہ سکھا دیا جائے کہ تمہاری حقیقت کا سر نہاں توحید ہے، لا الہ الا اللہ، جس کو یہ سکھا دیا جائے کہ تمہاری شہادت سے مطلوب مقصود موت ہے، جس کو یہ بتا دیا جائے، وہ نسل آپ نے پیدا کرنی ہے جس کی نشانی اقبال یہ بتاتے ہیں کہ نشان مرد مومن بتو گو، تم کو مرد مومن کی میں ایک نشانی دوں، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ کے فضل سے ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ بات جو اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہی تھی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی تکمیل ہونی ابھی باقی ہے، بہت سی باتیں جو ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا بننا ایک اقبال کے اس پورے وجود کا ایک خوبصورت ترین جز ضرور ہے، لیکن اقبال اس پر محدود نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں جس اقبال نے زندہ ہونا ہے وہ اقبال کا نظریہ توحید، نظریہ خودی پر ہے۔ وہ نسل پیدا ہونی ہے، اور جب وہ نسل پیدا ہوگی جس کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی، کچھ تقدیریں اقبال کی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ تقدیریں اس بندے فقیر کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں جنہوں نے ظاہر ہونا ہے، اور جس تقدیر میں ظاہر ہونا ہے یہ نسل کی تیاری بھی ہے، اس نسل نے بھی آنا ہے، ان پرسرار لوگوں نے بھی آنا ہے جو پرسرار بندے ہوں گے، دنیا کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا ہوگی، اس نسل نے آنا ہے، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری بھی اس نسل کو دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام گھٹیوں، ذلیلوں اور کمینوں سے نہیں کرایا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔